everything you see exists together. True king searches for what he can give. Run away. کہانی کے آغاز میں افریقہ کے جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں جنگل کا بادشاہ مفاسا رہتا ہے۔ مفاسا آج بہت خوش ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام وہ سمبا رکھتا ہے۔ اگلی صبح مفاسا سمبا کو اپنے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ جنگل کتنا وسیع ہے۔ وہ سمبا کو سمجھاتا ہے کہ ایک دن وہ یہاں کا بادشاہ بنے گا اور اسے ہر جاندار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ سمبا یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ جنگل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ جنگل میں کچھ جگہیں بہت خطرناک ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن سمبا اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے ان جگہوں پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں چاروں طرف ہاتھیوں کی ہڈیاں بکھری ہوتی ہیں۔ اچانک وہاں کچھ درندے لکڑ بھگے آ جاتے ہیں اور سمبا اور اس کی دوست نالا کو گھیر لیتے ہیں۔ دراصل وہ ان دونوں کو شکار بنانا چاہتے تھے، لیکن عین وقت پر مفاسا آ جاتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے۔ سمبا کا چچا سکار جو مفاسا کا چھوٹا بھائی ہے، سمبا کی پیدائش سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود کو جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ سمبا پیدا ہو چکا ہے اس لیے وہ تخت کا حقدار ہے۔ سکار اس سے حسد کرنے لگتا ہے اور اسے ہٹانے کے لیے ایک خطرناک سازش تیار کراتا ہے۔ ایک دن سکار سمبا کو ایک وادی میں لے جاتا ہے اور اسے انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ جنگلی بھینسوں کے ایک بڑے ریوڑ کو اس طرف دوڑا دیتا ہے۔ سمبا خطرے میں پڑ جاتا ہے اور مدد کے لیے چلاتا ہے۔ جب مفاسا کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچتا ہے اور سمبا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مفاسا سمبا کو بچا کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا ہے لیکن خود وادی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے سکار اسے دیکھتا ہے اور بجائے اس کی مدد کرنے کو وہ اسے دھکا دے دیتا ہے جس سے مفاسا نیچے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سمبا جب نیچے آتا ہے تو وہ اپنے مردہ والد کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ سکار آتا ہے اور سمبا کو دھوکے سے یقین دلاتا ہے کہ مفاسا کی موت کی وجہ وہ خود ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ اگر وہ یہاں رہا تو سب اسے قصوروار ٹھہرائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ معصوم سمبا ڈر کر جنگل چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستوں سے بچھڑ کر سمبا ایک لکودک صحرا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھوک اور پیاس سے بے حال ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے تیمون اور پمبا اسے بچا لیتے ہیں۔ وہ سمبا کو ہکونا مٹاٹا یعنی بے فکری سے جینے کا اصول سکھاتے ہیں اور اسے اپنی دنیا میں شامل کر لیتے ہیں۔ کئی سال گزر جاتے ہیں اور سمبا جوان ہو جاتا ہے۔ وہ جنگل میں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اصل شناخت اور فرض کو بھول چکا ہوتا ہے۔ ایک دن سمبا کی بچپن کی دوست نالا اس سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جنگل برباد ہو چکا ہے، سکار بادشاہ بن چکا ہے اور اس کی حکمرانی میں ہر طرف تباہی مچ چکی ہے۔ پانی خشک ہو گیا ہے، شکار کم ہو گیا ہے اور جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ نالا سمبا سے التجا کرتی ہے کہ وہ واپس آ کر اپنی ذمہ داری نبھائے۔ پہلے تو سمبا انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کا پرانا دوست بابون آتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی والد کی روح ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ جب سمبا پانی میں جھانکتا ہے تو اسے اپنے والد کا عکس نظر آتا ہے اور آسمان میں بجلی چمکنے لگتی ہے۔ اس کی والد کی روح اس سے کہتی ہے کہ وہ بھاگنے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کرے اور واپس جا کر اپنے حق لے۔ یہ سن کر سمبا میں جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے جنگل کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں نالا اور تیمون پمبا بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب سمبا جنگل پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، گھاس سوکھ گئی ہے اور سب جانور مایوسی کا شکار ہیں۔ سمبا اپنی ماں کو دیکھتا ہے جو بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سکار اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سمبا غصے میں آ جاتا ہے اور سکار کا سامنا کرتا ہے۔ سکار سمبا کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سمبا مر چکا ہے۔ وہ سمبا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور حکومت کے قابل نہیں، لیکن سمبا ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ جب سکار کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر سمبا کو قابو میں نہیں کر سکتا تو وہ اپنی مکاری سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہی والد کو مارا تھا۔ یہ سن کر سمبا صدمے میں آ جاتا ہے، لیکن پھر اسے حقیقت یاد آتی ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ سکار جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے ہی سچ سامنے آتا ہے
جنگل کے تمام جانور سمبا کے ساتھ دینے لگتے ہیں۔ سمبا اور اسکار کے درمیان شدید لڑائی ہوتی ہے۔ آخر کار سمبا اسکار کو شکست دے دیتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے، لیکن مارنے کی بجائے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسکار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لگڑبگے جنہیں اس نے پہلے دھوکہ دیا تھا اسے پکڑ کر مار ڈالتے۔ بارش شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں جنگل دوبارہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ سمبا تخت پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد سمبا اور نالا کے ہاں ایک ننھا شہزادہ پیدا ہوتا ہے اور وہی منظر دوبارہ دہرایا جاتا ہے جب سمبا اپنے بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر سب کو دکھاتا ہے۔ یہ کہانی فلم دی لائن کنگ کی ہے جو 1994 میں ریلیز ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو۔